دو قسمیں ضرور بنانی ہیں، ایک مومن اور ایک اسود السافلین کی مخلوق وہ کفار۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا سامان سب کے لیے کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا او کفورا۔ ہم نے تو ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے، رہبری کر دی، لیکن ان انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، یا تو شکر گزار بندے یا ناشکری۔ شکر گزار وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا، وہ لوگ ناشکرے۔ اب اللہ تعالی نے اپنے شکر گزار بندوں کو بھی ایک برابر نہیں رکھا، بلکہ ان کے اندر بھی مدارج اور مختلف طبقے بنائے۔ جس طرح سے اللہ تعالی نے سب کو خوبصورت نہیں بنایا اور جس کو خوبصورت بنایا تو سب کو یوسف ہی نہیں بنایا، اسی طرح اللہ تعالی نے جس کو علم دیا تو علم دیا علمک ما لم تکن تعلم، کسی کو دیا، اور کسی کا علم یہ ہے کہ منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بدترین حصہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ جاننے کے باوجود بھی وہ نہ جانتے، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے کہ جو چیز ان کو معلوم ہے وہ بھی وقت پر حاضر نہیں ہے، علم سے وہ غائب رہتے۔ اللہ نے سب کو علم برابر نہیں دیا، اور دیکھنے کی قوت بھی سب کو برابر نہ دی، اور نہ سب کو برابر اسباب قوت نظر عطا فرمائی۔ خود کی نگاہ تو وہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ کنا، اس نگاہ عنایت کے لاکھ۔ خود کی نگاہیں وہ کہ کسی پر پڑ جائیں تو رخصت آ جائے۔ خود کی نگاہیں وہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کی نظر لگ گئی اور ایسی مصیبت آ گئی، اور دیکھنے کا حال یہ کچھ لوگ موٹے موٹے چشمے لگا کر قاعدے سے نہیں دیکھ پاتے، اور کچھ وہ ہیں کو دن میں ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو اجالے اور اندھیرے میں دونوں بیک انداز نظر آتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو نگاہ تو ان کی سامنے ہے مگر ان کی نظر کا کام ہر جہت میں۔ تو کیا یہ سب برابر ہے؟ رسول پاک نے فرمایا انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، جیسے میں تم کو اپنے آگے دیکھتا ہوں بالکل اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ رسول پاک دو قبروں کے پاس سے گزرے، بخاری مسلم اور سیاستہ کی دیگر کتب میں بھی یہ حدیث ہے۔ دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے
کہ چگلی کرتا تھا، اور ایک وہ ہے کہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا. یعنی رسول پاک قبر کے مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کا عذاب بھی دیکھ رہے ہیں، اور عذاب کے اسباب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھنے کا انداز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سب بشر ہیں اور سب برابر ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے. کیونکہ جو لوگ ایسی بات بولتے ہیں کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب مخلوق اللہ کی ہے اور سب برابر ہیں، گدھا بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اس کی مخلوق. کبھی یہ کہتے ہوئے کیوں نہیں ان کو شوق ہوتا کہ اس طرح کی بات نہیں بولے؟ دراصل آدمی جب تکبر کے نشانے پہ آتا ہے تو بڑوں سے برابری کرتا ہے یا ان سے دو قدم آگے بڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے. چھوٹوں کا وہاں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹے بھی اب اپنی ذلت اور کمی کا احساس ہوتا. اس وجہ سے ہم نے یہی طے کر لیا کہ یہ متکبرین کی علامت ہے. چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم قرآن پاک میں ان کی قوموں کی کئی مثالیں مذکور ہیں کہ ان انتم الا بشر مثلنا، اے نبوت کے دعوے کرنے والوں، تم لوگ تو ہمارے جیسے بشر ہو. یا ما نراک واتبعک الا اراذلنا وبادی الرأی. یہ بھی قرآن حکیم میں ذکر کیا کہ ایک قوم کافر نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہم اپنے میں سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ کم عقل سمجھتے ہیں. ایسے بھی لوگ تھے. تو کیا وہ تکبر نہیں تھا؟ تو کیوں اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا؟ اہانت ہے کہ نہیں؟ اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفار کی وضاحت کو اختیار کر کے ایک قوم تیار ہوئی جس کا نام بنا وقا. سمجھ میں آئے؟ تو یہ لوگ انبیاء کرام کی شان تو نہیں دیکھتے. حضرت ابو بکر تو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ان انا و نفس مالی، ان انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، میں رہوں یا میرا مال رہے، سب کا سب آپ ہی کی ملکی ہے. میرا کیا ہے؟ سب آپ کی. حضرت عمر تو یہ کہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا تو میں کیا تھا؟ كنت عبده وخادما، میں رسول اللہ کا غلام تھا اور ان کا نوکر بن کر چلا. یہ عمر وہ نہیں کہ جن کی جلالت شان آج 1400 سال کے بعد بھی اسی شباب جیسی ان کے زمانے میں. مومن تو مومن، کفار بھی ان کی عظمت کے قائل، مگر وہ کہتے ہیں كنت عبده وخادما کہ میں رسول اللہ تھا. یہ بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ میں نہیں پڑھتے. اس طرح سے تمام لوگ یہ سمجھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ربیعۃ الرائے کو دیکھا کہ وہ ربیعہ اسلمی کو دیکھا کہ انہوں نے حضور کے وضو کے لیے تحجد کے وقت پانی رکھ دیا، وضو کا پانی رکھ دیا، سل مانگ لے، یعنی جو مانگنا ہے مانگ، اگر دینے پر قابل نہیں تھے تو ایسی بات کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آپ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں، کہ وہاں بھی خدمت کرتا ہوں، کہ دنیا میں تو خدمت کر ہی رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہاں بھی رہوں۔ اب نبی پاک کی جنت، وہ بھی افضل الرسل کی جنت، خاتم الانبیاء کی جنت، محبوب خدا کی جنت، اس میں رہنے کا شوق، تو حضور نے فرمایا اور غیر ذالک کا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا، تو کہتے ہیں ہوا نا، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ مانگتا تو یہ بھی نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے اس کام میں میرا ہاتھ بٹھاؤ، کہ وہاں جاؤ تو یہ نہ ہوگا کہ میری بس میں سیٹ ہونے میں تمہیں دقت، وہاں پر سیٹ ہونے کے لیے انتظام کرو۔ تو اب یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رسول پاک کو کیا سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وضو کرتے تو وضو کا قوت لوگ ہاتھ پر روک کر چہرے پر، سروں پر، سینے پر ملتے تھے، زمین پر ایک قطرہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ سب حدیثیں میں بخاری اور مسلم کی سنا رہا ہوں۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا تَنَخَّمَ مُخَامَةً يَبْصُقُ بُسَاطًا كَانُوا يَقْتَدِرُونَ إِلَيْهِ، جب آپ ناک شریف صاف کرتے یا دھوپ مبارک کھکھار باہر کرتے تو صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا زور لگاتے کہ قریب تھا کہ وہ آپس میں خوریزی کرتے، اتنی جدوجہد کرتے۔ آخر اگر تمہارے برابر یا تمہارے جیسے تو تم بھی اپنے اللہ جی کا نیتا حاصل کرنے کے لیے یا ان کا دھوپ اور کھکھار لینے کے لیے جدوجہد کرو، تو یہ اس وقت نہیں سمجھ میں آتا۔ صحابہ یہ کرتے ہوئے، صحابہ کی یہ تعظیم اور یہ جذبہ محبت ان کو نظر نہیں آتا، بس یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ یا نبی سلام علیہ کا کرتے تھے جو تم کرتے ہو، وہ میلاد پڑھتے تھے جو تم پڑھتے ہو، یہ یاد آتا ہے، مگر یہ یاد نہیں آتا کہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ذرا رسول پاک کے بارے میں کچھ کہیں اور کچھ ان کی تعلیم کا جذبہ ظاہر کریں۔ اب چلیے، اللہ نے انبیاء کرام کو جو نعمتیں اور جو کمالات عطا اس میں بھی کوئی ان کا شریک غیر نبی کوئی شریک نہیں۔ اب میں ایک مثال دوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر کسی راستے سے سفر کر رہے تھے،
جا رہے تھے جہاد کے لیے، راستے میں واقع نمل ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھی، جہاں پر چیونٹیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی روٹی تلاش کر رہی تھی۔ وہ چیونٹیوں کی وادی 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو قرآن عظیم اللہ میں فرمایا، اللہ نے وَقَالَتْ نَمْلَةٌ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ۔ چیونٹیوں کی سردارنی نے کہا، یہ چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، کہیں ان کے قدموں سے تم لوگ پامال نہ ہو جاؤ، مزل نہ جاؤ، اس لیے جلدی جلدی اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ 3 میل کا فاصلہ، مگر کمال ہے کہ اللہ نے چیونٹی کو دیکھنے کی کیسی قوت دی ہے کہ 3 میل دور لشکر ہے سلیمان علیہ السلام ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اتنے دور سے پہچان رہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ لشکر لے کر ہے۔ کوئی وہابی جو چیونٹی کی آنکھ برابری کرنے کی طاقت رکھتا، جس کی آنکھ بھی تلاش کرنے کے لیے بہت غور کرنا پڑے گا، اور چھوٹی والی چیونٹی ہو تو بھی لگانی پڑے گی، خود بھی لگانی پڑے گی کہ کہاں اس کی آنکھ ہے، پاؤں میں ہے کہ دم میں ہے کہ سر پر ہے کہ دائیں بائیں کسی کے ہاتھ میں ہے، تلاش کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ مگر وہ کہاں پر تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا اللہ نے فَتَمَثَّلَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سلیمان علیہ السلام ان چیونٹیوں کی سردار کی بات سن کر خوب کھل کر مسکرانے لگے۔ بولو، کبھی چیونٹی کی بات چیت آپ لوگوں نے سنی ہے؟ کوئی جو لوگ لڑکیوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کسی موٹے ٹھنڈے کو پکڑ گیا اور اس سے پوچھو کہ کبھی چیونٹی کی آواز سنی؟ اگر ہتھیلی پہ رکھ کے سنو تو نہ سنائی دے، کان میں ڈال دو تو وہ کبڈی کھیلے گی، اس کی آواز تو آئے گی، مگر جو چیخ چلا شور شرابہ کر رہے ہیں اس کی آواز نہیں، اس کے دوڑنے کی آواز تو آئے کہ ادھر سے ادھر آ گئی، مگر اس کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں ہوتی۔ مگر واہ، اے اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے آج چیونٹی کی گفتگو سماعت فرمائی، اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اللہ سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدتك وان اعمل صالحا وألحقني بالصالحين۔ اے اللہ، مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہوں جو تم نے مجھے نعمتیں دی، دیکھنے اور سننے کی کیسی نعمت،
میرے ماں باپ کو اور میں نیک عمل کرتا رہوں اور مجھے نیک بندوں میں رکھ لے، یہ بندگی کی دعا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ مونچھ پر داؤ کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی نعمتیں جب سامنے آتی ہیں تو اللہ کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت سے نوازا، اتنا مجھے انعام ہے۔ اب آپ سوچو کہ یہ ہیں سلیمان علیہ السلام، ایسے واقعات، اس طرح کے مضبوط خوارق عادات و معجزات موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور بہت سے انبیاء کرام سے آپ کو نظر آئیں گے، جس کی مثال غیر نبی نے پیش کی، مگر یہ ایک قوم ایسی پیدا جو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو سرکار غوث اعظم النبوت ظل الالوہیہ، نبوت الوہیت کا پرتو ہے، اس کا مظہر الوہیت یعنی اللہ کی خدا کا خدا الہ، اس کا اللہ کا اگر برترے جلال و جمال کوئی ہے تو وہ انبیاء۔ فرماتے والولایت ظل النبوۃ، اور ولایت جو ہے یہ انبیاء کرام کا جلوہ، اللہ کا جلوہ، انبیاء کرام کا جلوہ۔ اور اس لیے جب انبیاء کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کی وراثت میرے آقا نے اپنی امت کے اولیاء کو بنا، جنہیں علم و بصیرت سے بھی نوازا اور انہیں غیبی تعلیم بھی عطا۔ اس لیے وہ اولیاء کرام یہ شان رکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پل بھر میں پہنچ جائیں اور کہاں سے کہاں کی بات وہ سن لیں، اور کتنی دور بھی ہو تو وہ اپنے چاہنے والے کی مدد بھی کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام الاولیاء ہیں، خود فرماتے ہیں رب عالمین کے حکم سے، کیا فرماتے ہیں؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ واہ کیا مرتبہ یہ غوث ہے کالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا ہے۔ بہجت الاسرار شریف میں غوث اعظم تک سند حدثنا فلان قال اخبرنا فلان قال حدثنا فلان کر کے بالکل سند حدیث صحیح روایتوں سے امام شبوسی علیہ رحمہ نے غوث پاک تک سند پہنچا کر یہ قدمی ہاتھی علی رحمت کل ولی اللہ، یہ جملہ غوث پاک کا تواتر کے ساتھ متواتر سب سندیں دکھیں کہ اس طرح بھی مرضی، اس طرح بھی مرضی، اس طرح بھی مرضی، ایسی مرضی بہت۔ پھر کچھ وہ روایتیں بھی ذکر کی کہ غوث پاک کی پیدائش کے پہلے بڑے بڑے بزرگوں نے، جیسے حضرت سیدنا شیخ معروف کرمی، سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی دنیا کہ
ایک شخص عراق میں ایسے پیدا ہونا جو ممبر کر کے اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم ہر مہینے گردن۔ تم لوگ اگر ان کا زمانہ پانا تو ان کی پیروی کرنا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے غوث پاک کے پہلے کے اولیاء کرام نے غوث پاک کے بارے میں کہا۔ یہ بھی روایتیں بہجت الاسرار کی۔ سیدنا شیخ علی ابن حجر الحدی رضی اللہ عنہ جو غوث پاک کے عزیز لائے خلفاء میں سے ایک ہے، فرماتے ہیں ہم لوگوں کو حکم تھا کہ جب بات ہمارا ہو تو تم لوگ سامنے بیٹھا کرو، قریب بیٹھا کرو۔ تو ہم لوگ قریب بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں ممبر سے چپکا رہتا، ایک روز ممبر سے سٹا ہوا بیٹھا تھا۔ غوث پاک نے رات کے بیچ میں فرمایا میرا یہ قدم ہر گلی کی گردن پر۔ فوراً میں نے اپنا سر آگے بڑھایا، ممبر کی سیڑھی پہ رکھا اور غوث پاک کی کا قدم پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا کہ اگر میں ولی نہیں ہوں تو قدم آ گیا ایک وقت تو ولایت میں جائے، مگر جیسے ہی میں نے اپنے سر پہ قدم رکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے میرے درجات اونچے ہو کہ آنند آنند میں عرش کے نیچے پہنچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی میدان صدر الشریعہ۔ پر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا اعلان اولیاء بنتے ہیں آنکھیں کو تلوار۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھی، شیخ سیدنا شیخ محمد مغربی، جن کو شیخ المغرب کا کہ پچھم کے بزرگ وہ، اور غوث پاک کو لوگ کہتے شیخ المشرق، پورب کے شیخ غوث پاک اور پچھم کے شیخ محمد مغربی۔ اب ان کا واقعہ بہجت الاسرار شریف، نفحات الحسن، نزہۃ الخواطر فی تذکرۃ عبد القادر وغیرہ میں یہ بڑے بڑے بزرگوں نے نقل کیا، جن میں حضرت امام ابو الحسن علی شتوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہجت الاسرار، ملا علی قاری نے اپنی نزہۃ الفاتح، شیخ مولانا غلام محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخبار میں، شیخ ملا رانی علیہ الرحمہ نے نفحات الانس اس واقعے کو دی کہ شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے گلبن میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل سکوت طاری تھا، کوئی بول نہیں رہا۔ اچانک شیخ مغربی کہتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سن لیا اور گردن جھکا دی۔ سب اچھبے میں پڑ گئے کہ نہ آگے کوئی بات نہ اور پیچھے کوئی بات، کیا کہنا چاہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک مرید نے عرض کی حضور آپ نے کیا کہا؟ ہم کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی تو فرماتے ہیں شیخ محمد مغربی علیہ الرحمہ اس وقت بغداد میں
منبر پر کھڑے ہو کر شیخ عبد القادر نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قلم ہر ولی کی گردن پر، تو اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں الہام کہ گردنیں جھکا، تو میں نے فوراً گردن جھکا دی اور میں نے اللہ کے اسی وقت دعا کی، اے اللہ میں نے اس بات کو سنا اور اس کے لیے گردن جھکا دی۔ فرماتے ہیں اتنے کے بعد ختم نہیں، کہتے ہیں میں نے روئے زمین کے اولیاء کرام کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا سب کی گردنیں جھکی، اور شیخ عبد القادر کی تعظیم کے لیے سب گردن جھکائے ہیں۔ کہتے ہیں صرف گردن پر نہیں، سر ناخن پر بھی آپ کے نظر، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم۔ اب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے نظر دوڑائی، قبروں کو دیکھا تو جتنے اولیاء کرام اپنی قبروں میں پہنچ چکے تھے وہی وہ اپنی گردن، اور بطون مادر کا جائزہ ہے، ماں کے شکم میں جو ولی وہ وہیں پر اپنی گردن، اور عالم ارواح میں جو ولی وہ عالم ارواح میں گردن۔ اب کہاں کہاں کے ولیوں کی گنتی کرو گے اور کس کو میں بتاؤں؟ ایک اس واقعے سے شیخ محمد مغربی کے واقعے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام اولیاء کرام نے غوث اعظم کی تعظیم و تقریب کے لیے اپنی گردنیں جھکائیں۔ پھر فرماتے ہیں پھر میں نے اب نظر اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے فاٹک پہ کھڑے، اور زمین سے آسمان تک اور جنت، وہاں سے جنت کے فاٹک تک فرشتوں کی قطاریں لگی، اور رسول پاک ایک ایک فرشتے کو ایک ایک خلعت دیتے ہیں، یہ لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے شہزادے کے لیے گردن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ فلاں ولی کو دے دو، یہ فلاں ولی کو دے دو، سب کو خلعت ولایت میرے آقا سرکار عطا ہو گیا۔ اب اس کا معنی بالکل صاف ہو گیا کہ غوث پاک نے اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یہ اعلان کروایا ہے کہ جب میرا بندہ عبد القادر اس شان کا ہے تو قادر کی شان کا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگی عطا کہ خود فرماتے ہیں، اور وہ فرمانا تو کئی طرق سے ہے، مگر میں ایک واقعے کے ساتھ ذکر کروں، وہ تو اسی سے آپ اور جتنے ہیں اسی پر بیان کریں، جتنے مرتبہ تھا وہ سب اسی پر کریں۔ سیدنا شیخ عبد الرحمان تبتو نجی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ منصب ولایت پر فائز، ایک روز وہ فرماتے ہیں انا بین الاولیاء کل کرسی کے بین الجنود، میری ذات اولیاء کرام کے بیچ میں اتنی بلند ہے جیسے سیبر
چڑیوں میں اتنا اونچا. تو حضرت غوث پاک کے ایک مرید سید علی وہاں پر کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے. انہوں نے اٹھا کے اپنا کمبل دیکھ دیا. کہیں کیا بولتے ہیں؟ آج یہ مجھ سے مقابلہ کر لیجیے، بہت بڑے ہیں آپ، تو مجھ سے مقابلہ کر لیجیے. تو ان کے مریدین بھڑک گئے. انہوں نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں کہ تم کس کے مرید ہو؟ میں شیخ عبد القادر قادری. یہ کون ہے شیخ عبد القادر؟ میں نے تو ان کا نام بھی نہ سنا، کہ نام نہ سنا ہو مگر مجھ سے مقابلہ. مریدین نے کہا حضرت بےعزتی کر رہے تھے. خبردار، میں اس کی حالت کا جائزہ لے رہا ہوں. اس کا ایک ایک رومے سے نور کی برکات ہے، اور یہ اندر باہر انوار الہی میں ہوتا تھا. اس سے مقابلہ کرنے کی بات نہ کرو. فرمایا اچھا تم ان کے مرید ہو؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ بغداد میں. اچھا ٹھیک ہے، کمبل اوڑھ لو اپنا. فقیر نے اپنا کمبل پھینک دیا تو اب یہ کمبل میرے بدن پہ نہیں آئے گا. وہیں سے اپنے گاؤں دہبری، جو کئی میل کے فاصلے پر اس کا گاؤں تھا، وہیں سے اپنی بیوی کو آواز دی، فاطمہ میرا کرتا لے کر آؤ. میں نے کمبل آج سے پھینک دیا، اب کرتا کرتا لے کر. تو وہ وہاں سے کرتا لے کر آئے. سبحان اللہ، وہاں تک آواز. ایک مرید نے پھر شیخ تقی الندی نے اپنے دو مریدوں کو کہا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے بغداد میں ملاقات کرو، ہمارا سلام بھی پہنچا دینا اور کہنا کہ اللہ کی وہ بزم خاص جہاں پر مخصوص اولیاء کرام جمع ہوتے ہیں، اس نے آتے جاتے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. آپ کو ولایت کیسے دی؟ تو غوث پاک کی طرف وہ لوگ چلے. ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو مریدوں سے فرمایا یہ ہدیے تحفے دو اور لے کر جاؤ تفسونت میں شیخ عبد الرحمان تفسونتی ملیں گے، ان کی خدمت میں پیش کر دینا. راستے میں ان کے بھیجے ہوئے دو قاصد آ رہے ہیں، ان کو بھی واپس لے جانا اور ان کے سلام کا جواب بھی دے دینا اور میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا اور کہہ دینا کہ آپ تو اس بزم خاص میں آپ راستے سے جاتے ہو، وَأَنَا أَدْخُلُ مِن بَابِ الدِّرْ، اور میں تو راستارانہ ایک راستہ ہے جس سے میں ہی جا سکتا ہوں، اس سے میں مانتا. اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ ولایت تمہیں فلاں تاریخ کو میرے ہی ہاتھ سے دی، اور میں نے اس ولایت دینے کے وقت تم کو جو خلعت پہنائی تھی اس خلعت کا نقش قل هو اللہ احد یاد کرو. ادھر سے بیچ راستے میں غوث پاک کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو ادھر کے قاصد مل گئے.
یہ ان قاصدوں کو لے کر واپس جائیں گے. چلو تمہیں ادھر بغداد جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ہوا پہنچے. شیخ عبد الرحمان تفتونی کی خدمت میں غوث پاک کا پیغام بھیجا، پہنچایا کہ آپ سے حضرت شیخ عبد القادر نے سلام کا جواب بھی دیا ہے اور سلام بھی کہا اور یہ ہدیے بھی دیے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ تو عام راستے سے جاتے ہیں اس بزم خاص میں، اور میں بابے پھر رازدارانہ راستہ اس سے جاتا ہوں. اور انہوں نے یہ باتیں آپ کی ولایت سے بتائی. کہتے ہیں کہ لقد صدقت شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر نے بالکل صحیح کہا، میں نے ان کو نہیں پہچانا، انہیں نے مجھ کو ولایت دی، انہیں نے مجھے خلعت قل هو اللہ احد پڑھائی. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے شیخ عبد القادر تو تمام ولیوں کے سردار ہیں، انہی کے ہاتھوں سے لوگوں کو ولایت بھی ملتی ہے اور ولایت کے درجات بھی ملتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں قطب بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں افضال بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وہ اوقات افراد وغیرہ جو بھی درجہ چاہیں وہ عطا کرنا. چنانچہ ایک روز آخری رات کے وقت غوث پاک اپنے حجرے سے نکلے جو مدرسے کے اندر ہوتا تھا. غوث پاک کا جو مدرسہ اس میں آئے اور آ کر چپکے سے مدرسے کا پھاٹک کھولا اس طرح سے کہ تالے پر ہاتھ رکھا، طرف غوث پاک کے خادم نے دیکھا کہ آپ نکلے اور چپکے سے گیٹ کی طرف جا رہے، کیا ماجرا ہے، اکیلے نہ کسی کو لیا نہ دیا اور چلے جا رہے ہیں آدھی رات کو. اور جیسے کیا تالا کھل گیا اور پھر اپنے سے پھاٹک بھی کھل گئے. غوث پاک باہر نکل گئے، چپکے سے پیچھے ملی باہر نکل گئے اور پھاٹک پھر بند ہو گئے. اور غوث پاک چلتے رہے اور میں فاصلہ بنا کر پیچھے چلتا. پیچھے چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جو بالکل سناٹے کا تھا. اس میں کسی کے سسکنے کی، رونے کی آواز آ رہی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے انتظار کرتے رہے. اتنے غوث پاک نے فرمایا کہ ان کا جنازہ لایا جائے. جنازہ آیا، نماز پڑھائی. فرمایا قسطنطنیہ میں جو چرچ ہے اس کے بڑے پادری کو پکڑ کے لایا. تو حضرت خضر علیہ السلام اس پادری کو آنت فانت پہنچایا. آپ نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا پڑھو کلمہ ترجمہ لا الہ الا اللہ. سینے پہ ہاتھ رکھا اور حالت متغیر ہو گئی. حضرت خضر سے فرمایا ان کو لے جائیے، یہ جو ابدال انتقال کر چکے ہیں ابھی نماز جنازہ ان کی جگہ پر انہیں ابدال میں نے مقرر کر. اب آپ بتاؤ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی کی یہ پھر اور میں کھمبے کی آڑ میں چھپا سب
منظر دیکھ رہا، یہ سب کام ہو گیا، موت کے بعد واپس آنے لگے تو میں بھی کھمبے کے پیچھے سے چھپ چھپا کر اسی طرح پیچھے پیچھے چلا اور جب مدرسے کے دروازے سے پر پہنچے تو دروازہ اٹھ کے کھل گیا، اندر آ گئے اور میں بھی سرپٹ اندر گیا، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد جب دن میں کلاسیں لگی تو میں کتاب کھول کر کے غوث پاک کے سامنے بیٹھا ہوا، فرماتے ہیں پڑھو، مگر رات کے واقعے کی اہمیت ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ایک لفظ سے نہیں نکلنا، پھر فرمایا پڑھو، پھر فرمایا پڑھو، پھر فرماتے کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ رات کو کہاں گئے تھے اور کیا کیا وہ ہوا؟ فرمایا اچھا اس کو پوچھتا ہے تو سن، جب تک میں زندہ ہوں کسی سے یہ بات بتا رہا ہوں، میں اس وقت گیا تھا شام کے فلاں علاقے، وہاں پر ایک ابدال تھے، مجھے خبر مل گئی کہ وہ جاں بلغ، تو میں ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا۔ وہ ابدال تھے، ان کی جگہ ایک ابدال کو مقرر کرنا تھا۔ یہ کل واقعہ ہے، مگر یہ تو میری حیات بھر کسی سے مت بتا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں غوث پاک کو اللہ نے کیا کیا قوتیں عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کچھ واقعات جو کم لوگ بولتے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس طرح پر سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ دستگیری کی شان یہ کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حالات جان کر بھی دستگیری کرنا اور لوگوں کے پکارنے پر بھی دستگیری کرنا، دور اور نزدیک کا کوئی فرق غوث پاک کے لیے نہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں پر ایسے شامیانہ بن کر ہے جیسے آسمان کا شامیانہ پوری زمین پر، زمین کا کوئی کونا، زمین کا کوئی کونا آسمان کے باہر ہے نہیں۔ تو مرید غوث پاک کا دنیا کے کسی کونے میں ہے، مگر میرے شامیانے دستے قدرت کے نیچے ہے۔ ہاں فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ، میرا مرید اگر تورت ہے اور میں پر چھپ رہا ہوں، مگر مرید ہو گئی، وہ مرید نہیں جو غوث پاک کو یا غوث المدد بھی کہتا اور وہابی سے دوستی بھی کہا، غوث پاک کے گالی دینے والے کو دوست بھی بنائے، اس کے ساتھ اور غوث پاک المدد بھی کرے، تو وہ مرید ہے، وہ تو مرید کا مرید بنا ہوا، جو ایسے لوگوں کی بات سچا مرید ہو تو فرماتے ہیں میرا مرید پورب میں ہو، میں پچھم میں رہوں، اس کا اگر صدر کھل جائے تو میں چھپا وہی سے چھپا۔ یہ شان ہے سرکار غوث پاک۔
حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ساتھ میں خادم بھی ہیں۔ جو آدمی راستے ملتا السلام علیکم کر کے اپنا راستہ ہے، السلام علیکم السلام علیکم، اپنے اپنے راستے پر جاتا ہے۔ مرید کے خادم کے خیال میں یہ بات آئی کہ حضرت تو جب باہر نکلتے ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے، بے بلائے جلوس بن جاتا ہے، اور آج تو جس کو دیکھو سلام کیا اپنا رستہ دیا۔ آج حضرت کی شان ذرا کھل نہیں پا رہی، مزہ نہیں آ رہا۔ اتنا سوچا ہی تھا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بھیڑوں کا طوفان آ۔ اب خادم صاحب کو دھکے لگے، کئی گل پیچھے چلے۔ اب پیچھے سوچتے یار وہ اکیلے ہی تو اچھا تھا کہ کم سے کم حضرت کے قریب تھا میں، اب تو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ تو سرکار غوث پاک کھڑے ہوتے، مڑ کے فرماتے تم ہی نے خیال کیا تھا کہ اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آ رہا ہے، اور جب ہم نے بھیڑ اکٹھی کر دی تو تمہیں کو برا بھی لگ رہا ہے۔ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ نے انسانوں کا دل عبد القادر کی مٹھی میں، جب چاہتا ہوں ادھر کھینچ لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں ادھر کھینچ۔ قربان جائیے، یہ سرکار غوث پاک آپ پر قربان جائیں، کتنا کرم ہے ہم غلاموں پر کہ ہمارا دل اپنی طرف کتنوں کا دل دوسری طرف موڑ دیا، کسی کا دل نرک کی طرف موڑ دیا، کسی کا دل ابن تیمیہ کی طرف موڑ دیا، جہاں جس کو چاہا ہمارا دل تو کم سے کم اپنی طرف کھینچ کے رکھا، دربار کا نہیں کرم۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ دلوں کے حالات تو وہ ہیں اپنی جگہ، کسی کو سودے میں خواب بھی نظر آ جائے وہ بھی دیکھ۔ سیدنا شیخ ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کے خلفاء میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجلس وعظ میں سامنے ہی بیٹھا تھا، اتنے مجھے نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے جیسے لگتے میں بھی شاید ایک آدھ آدمی دھوکہ لے رہے ہیں، تو ویسے ہی مجھے نیند آ گئی، اور میں اس نیند میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری دکان رسول اکرم مالک ہر دو عالم تشریف لائے، اور اسی بیچ میں میری آنکھ کھل گئی تو دیکھتا گیا سرکار غوث پاک میرے قریب دست بستہ کھڑے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پڑھ، اور غوث پاک کو دیکھتے دیکھا دیکھی پورا مجمع کھڑا ہے اور سب صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر۔ اب میں آنکھ کھلی تو ہڑبڑا گیا، غوث پاک نے مجھ کو سوچے میں دیکھ لیا، کیا غوث پاک مسکرا کہتے ہیں گھبراؤ مت، سچ بتاؤ
خواب میں کن کی تشریف آوری ہوئی؟ میں تمہارے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں ان کے لیے کھڑا ہوں جو تمہارے خواب میں تشریف لائے۔ تو اب ایسی شان جس کو حاصل ہو اس کو مدد کرنے میں، دستگیری فرمانے میں کیا دقت پیش آ سکتی ہے؟ اس لیے حدیث شریف نے فرمایا، بخاری شریف جلد 2 کتاب اللقاء باب التواضع میں یہ حدیث، جو شخص چاہے جو جگہ میں نے بتائی جلد ثانی بخاری میں، اس میں وہاں پر یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول الرب عز وجل، میرا پروردگار فرماتا ہے، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نفلی ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدات کر کر کے وہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ قریب، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اور طبرانی میں یہ حدیث جب روایت کی تو اس میں لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ یہ لفظ بھی ہے۔ تو بخاری شریف کے حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے مسافت طے کرتا ہے۔ تو اللہ نہ کسی کی کان، آنکھ، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، کچھ ہونا یہ بحال کیوں کہ یہ سب چیزیں حادث نوعین ہیں اور اللہ پیدائش سے پاک ہے۔ یہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، خالق اور مخلوق ایک نہیں۔ اس لیے امام لاوی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کا معنی یہ بتایا کہ میں اپنی صفت سمیع کا جلوہ ان کے کانوں پر ظاہر کر دوں، اس لیے اب سنے گا تو سنائی اس کو میری صفت کے جلووں سے سنائی دے گا، اور دیکھے گا تو اپنی ان آنکھوں سے نہیں بلکہ میں نے اپنی صفت بصیر کا جو جلوہ اس کی آنکھوں میں ڈال دیا اس سے وہ دیکھے گا، اجالے میں دیکھے گا، اندھیرے میں دیکھے گا، نزدیک دیکھے گا، دور دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، موجود بھی دیکھے گا اور معدوم بھی دیکھے گا، اور جو موجود ہونے والا ہے وہ بھی سب۔ اس لیے اب ہاتھ کو کرنا چنانچہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت شیخ محمد مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھا۔ وہ علم دین اور علم حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ میں اپنے شیخ علی متقی برہان پوری علیہ الرحمہ کے پاس رہتے تھے، علم اور فضل و کمال سے برستا۔ جب بھی مدینہ منورہ نہیں چھوڑا
وہیں پر درد اور تجویز بھی رکھتی، درد اپنی دردگاہ جاری کرتی، درد دیتے، رسول پاک کی طرف سے اشارہ ہوا، عبدالحق ہم نے تمہارے لیے ہندوستان منتخب کر دیا۔ وہاں اکبر کے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اکبر کا دین الہی نکلا تھا، تو اکبر نے نئے نئے فتنے جگائے، جاؤ ہم فتنوں کا سدے بھاگ اور علم دین اور علم حدیث کی اشاعت۔ تو شاید فرماتے میں دارالقطار ہونے لگا، روضہ اقدس پر میں نے حاضر ہو کر بار بار عرض کی کہ سرکار میں مدینہ چھوڑ کر کہنے لگا، فراغ حج سے کیوں آئے فرشے گھٹی پر، فراغ حج سے کیوں آئے فرشے گھٹی پر، مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے۔ کیسے نہ جاؤ یا رسول اللہ، یہاں جب عشق بیدار ہوتا ہے تو وہ شام کی حاضری تو غیب سے ندا آئی، عبدالحق ہم نے تمہارا دل ہندوستان کے رکھ لیے دے دیا اور رات مدینے کے لیے دے دیا۔ تو اس لیے شیخ محمد عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا، اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے، حجرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دیکھنے والے ان کو مدینہ پاک میں روضہ اقدس کے سامنے رات بھر کھڑا ہوا دیکھا۔ جب ہندوستان میں فجر کی اذان ہوئی، حجرے کا پھاٹک کھلا، ہر رات مدینے میں ہر دن عشاء کے وقت تک کا ہندوستان میں دیکھی۔ بولو، یہ غوث پاک کے غلاموں میں سے ایک غلام، ان کے عقیدت مندوں کی ایک امام، جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری قسمت کی قسم کھائے زکانے بتا، میری قسمت کی قسم کھائے زکانے بتا، ہند میں رکھ کے بھی دیتا ہوں پہلا دیتا۔ یہ سرکار سیدنا شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ان کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء کا اتفاق ہے کہ انہوں نے بہت کتابیں لکھی، مگر ان کی کتاب میں کوئی لفظ غلطی کا نہیں ہوتا۔ بہت کتابیں لکھی، حالانکہ زیادہ کتاب لکھنے والے سے زیادہ غلط، مگر ان سے غلط نہیں۔ سب میدان کرم تھا غوث پاک کا بھی، اور غوث پاک کے نام تھا۔ اب چلیے سرکار غوث بڑا رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز واز فرما ہے، واز کے بیچ میں اچانک اپنا ہاتھ جبے میں دے گئے، جبے میں ایسے داخل کیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالا تو ہاتھ میں پانی، لوگ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ماجرا، جبے میں ہاتھ داخل کرو تو سوکھ گیا اور یہاں سے نکلا تو پانی گر رہا، بالکل تب لوگ حیرت میں پڑ گئے، ہمت نہ ہوئی کہ بولے، اس لیے چپ چاپ رہے، مگر لوگوں نے جس تعلیم
اور وقت موڑ کر 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا، طرح طرح کے نذرانے اور پاک کو پیش کیے، کہنے لگے سرکار آپ کا کرم جو ہم زندہ آ گئے، ورنہ ہم لوگ کو کوئی بھی بچ نہیں پا رہا، آپ کا کرم اور ہم لوگوں کی حالت غیر ہے، یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ پھر کسی نے اکیلے میں ان لوگوں کو بلا کر پوچھا واقعہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ دراصل ہم لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے کشتی پر، کشتی پہاڑ کے اندر، وہ سمندر کے اندر کہیں کہیں پہاڑ ہوتا، اسی لیے جہازوں اور کشتیوں کے گزرنے کے راستے متعین ہوتے ہیں سمندر میں، ہر جگہ سے لوگ کشتی نہیں لے جاتے اور جہاز نہیں لے جاتے، کیونکہ ٹکرانے کا ڈر ہے، تو پہاڑ ہوتے ہیں اندر۔ تو کشتی چلتے چلتے ایک چٹان سے ٹکرا گئی، نیچے اترا اور پانی اندر ابل ابل کر آنے لگا۔ ہم لوگ جلدی جلدی خالی کرنے میں لگے رہتے، مگر جتنا نکالتے اس سے زیادہ بڑھ جاتا۔ اب پریشان یہ حالت ہو گئی کہ دور دور تک نہ کہیں کنارہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی کشتی نظر آ رہی ہے کہ چادر ادھر اڑا کر کے مدد کے لیے اس کو پکاریں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ پریشان، ایک نے اس میں سے کہا کہ بچ نہیں پاؤ گے، بس ایک راستہ ہے، ہمارے شیخ عبدالقادر کو سب کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے یا شیخ عبدالقادر ادرکنا، اے شیخ عبدالقادر دستگیری فرمائیے۔ فرماتے جیسے ہی پکارا ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک ہاتھ نکلا اور کشتی کا پستول پکڑا، پلک جھپکتے جھپکتے کشتی کنارے لگی ہوئی نظر آئی، اور ہم لوگوں نے جلدی جلدی اپنا سامان کشتی سے باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر کے باہر آ گئے۔ اس طرح ہماری جان بچی۔ جی ان لوگوں نے پوچھا کہ تاریخ بتائیے، ٹھیک وہی کی تاریخ جو غوث پاک کے بعد میں ہاتھ مبارک اندر گیا۔ بولو کہاں بحر الکاہل، کہاں بغداد کا منبر، اور وہ پکار رہے ہیں یہاں آواز آ رہی ہے، اور یہ ہاتھ لے جا رہے ہیں وہاں پہنچا۔ یہ ہاتھ، اب یہ ہاتھ بندے کا نہیں بلکہ اس بندہ نواز کا ہے۔ بندہ نواز نے اس کے اوپر اپنی خاص رحمت خدا کے قریب اور نزدیک کا فرق مٹا دیا، جہاں تک چاہو اس کو بڑھا۔ رفیقان گرامی، وقت زیادہ ہو چکا، باتیں بہت سی ہیں، اب اس لیے انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہوئے یہ بات میں کہوں کہ ہم یہ سب باتیں بتاتے ہیں تو بہاوی لوگ کہتے ہیں یہ من گھڑت افسانے، اتنی پرانی پرانی مشائخ کرام کی کتابیں، جن مشائخ نے کتنوں کو وہابی دیا۔ ملا علی قاری علی رحمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتابوں سے حوالے دیں دیوبندی کو۔ شیخ محدث مولانا عبداللہ محمد دہلوی علی رحمہ کو کیا
ان کے حوالوں کو تصدیق کریں۔ انہوں نے جب یہ کہا، بیان کیا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بہجت الاسرار شریف کی صحت کی تصدیق اپنی کتاب میں فرمائی، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت سے پہلے کے لیے چند سال پہلے کے بڑے جدید محدث مانے جاتے، اور انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی، جس کتاب میں غوث پاک کے مراتب ہیں۔ اب یہ کیا ہے، مگر چلو ان کی بات کا یہ اور کیا جواب ہے۔ ایسے واقعات ہمارے تو آپ اس کو من گڑت معلوم، اور یہ لوگ خود اپنے مولویوں کے جب واقعات بیان کرتے ہیں تب کیوں نہیں سمجھتے؟ الجمیعت نمبر میں کیا یہ مضمون نہیں لکھا کہ شیخ الاسلام اتنے بڑے بزرگ تھے، یعنی مولوی حسین احمد کانوی جو اپنے کو مدنی کہتے ہیں، مولوی حسین احمد کتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے دائیں مول، ان کے بائیں مول، ان کے آگے مول، ان کے پیچھے مول، ان کے اوپر مول، ان کے نیچے مول، وہ نور علی نور، خود بھی نور اور نور علی نور۔ یہ تعریف کتنی بڑی تعریف ہے، اور رسول پاک کو نور مانتے ہوئے ان کو درد آنے لگے، اور نور ان کو کہہ دیا۔ اور اسی الجمیعت نمبر میں بہت سی کرامتوں کے بیچ میں ایک طرح کی کرامت یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام سرائے تشریف لائے، جب ٹرین سے اترے گھوڑا تیار تھا، اس پر بٹھا کر آپ کو لے جانے لگے، اچانک موسلادھار بارش ہونے لگی، سارا مجمع گیا، مگر حضرت کو دیکھا کہ آپ کا گھوڑا چل رہا ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے، ہر طرف ان کے چاروں طرف بادل کا بارش کا ایک خطرہ اس کے اوپر نہیں گرتا، منزل تک یعنی اپنی قیامگاہ تک پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو بدن پر ایک پانی کی ایک چھینٹ، ایک بوند نہیں تھی، سمجھے؟ یعنی وہ چل رہے ہیں تو بادل تاک کر کے ایسے نشان ادھر بڑھتا ادھر، اور جیسے جیسے گھوڑا چل رہا ہے ویسے ہی یہ بھی چلتا ہے کہ اس میں نہ ایسے۔ اب یہ افسانہ ضرور ہے، مگر یہ تو ان کے شہر کی کرامت ہے، تو یہ تو سب بالکل ٹھکانے، یہ اس طرح کے ایک دو واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات، اور اسی لیے زلزلے میں ہمارے ماموں جان علامہ ارشد القادری صاحب نے ایسا زلزلہ قائم کیا ہے کہ وہابیت کی پوری دیوار گر گئی، جڑیں کھوکھلی ہو گئی، کہ تم ایک طرف یہ کہتے ہو اور ایک طرف تمہارے بزرگوں کی یہ تو اب مجھے یہ کہنا کہ سب کو ایک راستہ اختیار کرنا، راہ ہدایت یا راہ گمراہی، ایک پر رہنا چاہیے، یہ دونوں ہاتھ کا لڈو، یہ سمجھ سے باہر آتا ہے، یہ ہدایت کے منافق۔ تو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا من یتولہ منکم فإنہ منہم، جو ان سے دوستی کرے وہ بھی انہی میں سے، بے شک بے شک بے شک۔ جو یہودیوں کے بارے میں ہوتی
جو ان یہودیوں سے دوستی کرے وہ بھی یہودیوں کی. اب ذرا آپ سوچو، یہ قرآن میں یہودی کے بارے میں کہا تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے ہر غیر ہر مخالف اسلام کا نہیں. اس طرح پر اللہ ہماری حفاظت. وہابیہ کے جواب کے لیے میرے پاس قرآن مجید کا صرف ایک لفظ ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سن لو، دل کا پھاٹک کھول کے سنو کہ اللہ کے دوستوں ولیوں کو کوئی ڈر نہیں، لا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں. اب مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ڈرتا نہیں؟ موت سے ڈرتے ہو؟ یہ چھتر جہاں نکل جائے ایسے ایسے لوگوں کی چوٹ، سانپ آ جائے تو سارا بدبا صاف. یہ کتا اگر ٹوٹ جائے تو لوگ کھڑبڑا جائے، اور ایک کوئی باولا سانڑ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ بچائے. ایسے ایسے ڈرپوک لوگ دنیا میں ڈر سے پاک میرا پروردگار اللہ کو دیکھے ڈر سے پاک. خود رب جلیل نے اپنے محبوبوں کو بھی ڈر سے پاک بنا دیا. تو ایک ڈرپوک لوگوں، اگر تم ڈر سے بچنا چاہتے ہو تو ڈر سے پاک لوگوں کے دامن میں آ جاؤ. اللہ نے قرآن میں یہ آیت کیوں فرمائی کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر نہیں؟ کیوں فرمایا؟ کوئی نماز کا مسئلہ، روزے کا کوئی مسئلہ، حج کا کوئی مسئلہ، زکات کا کوئی جزیہ، کیا کیوں یہ ولیوں کے لیے کہا کہ ان کو ڈر نہیں؟ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے تو کہا کہ لوگوں اس کو ڈر نہیں ہے تو لوگ ڈرپوک. تو اگر تمہیں ڈر ہو رہا ہے تو ان کے دامن میں آؤ، ان کے ساتھ رہو. اسی لیے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. یعنی جو آدمی اپنے اندر محرومی پاتا ہے اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور رہے گی تو وہ محسنین کا قریب آ جائے تاکہ رحمت اوپر بھی کرے. اس لیے آپ سب کے لیے ان بزرگان دین سے رابطہ رکھنا لازم. اللہ رب جلیل مجھے آپ کو تمام اہل سنت کو غوث پاک کی غلامی پر قائم رکھے. اپنے محبوب نبی کریم اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام در غلام بنا کر کے اور اسی پر اپنی موت اللہ ربنا انا لسنت والجماعت وإذا توفيتنا فتوفنا عليك. یا اللہ تو کریم ہے.